میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے۔ الرزاق پہ، الرازق پر یقین کم ہوتا ہے، اپنی محنت پر، اپنی کوشش پر یقین زیادہ ہوتا ہے، تو ملنا تو انسان کو اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ وہ جو تو ایک بات تسلیم کر لے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ ریل اتنا سکون ہے اس میں، ایک دفعہ تو اپنی کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہمیں فیتھ ریلوڈڈ کے سلسلے میں انشاءاللہ ایک دفعہ پھر اکٹھے کیا ہے، اور آج جس چیز پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ، when your heart is restless check who you really believe in۔ دلوں کی بے چینی کے بارے میں ہم میں سے آج ہر کوئی تذکرہ کرتا نظر آتا ہے۔ بے سکونی، بے چینی، ایک بے کلی سی لاحق رہتی ہے۔ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے ہے کون۔ استاد، جو پہلا سوال میں آج آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اور ہمارے پاس آیا ہے کہ ایمان تو امن دیتا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں پھر بھی بے چینی، خوف اور اندیشے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ پہلی چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ایمان ریلی سکون دیتا ہے، امن دیتا ہے، لیکن بے چینی یہ واضح کرتی ہے، دیٹ از اے تھرمامیٹر۔ جیسے تھرمامیٹر سے بخار کا پتہ چلتا ہے، ایسے بے چینی سے پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی صفت پر یا اس کی ذات پر اعتماد میں اور اس پر یقین میں کمی ہے۔ بے چینی، بے سکونی بے سبب نہیں آتی، اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں۔ دیکھیں، ایک تو بے چینی جو ہے، یعنی اگر آپ اس پہ غور کریں کہ کہیں کسی کل چین نہ ملے، انسان کو سمجھ نہ آئے، انگزائٹی ہے، پریشر ہے، سب کچھ موجود ہے لیکن دل کہیں نہیں لگتا اور کچھ سمجھ نہیں آتی، چین کہاں کھو گیا، کہاں چلا گیا؟ چین اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے۔ تو اطمینان جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونے میں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جیسے پلیز موبائل پہ بات نہیں کریں گے اس وقت پہ، سب لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، اور اگر آپ لوگوں کے موبائل جو ہیں وہ اس وقت کسی کا آن ہے یا نوٹیفیکیشن آن ہے، ساؤنڈ سب کو پریشان کرتی ہے، کائنڈلی آف کر لیجئے۔ کیا سعدیہ عامر، فرزانہ فیصل ہیں کوئی کال میں؟ تو ذرا پلیز۔ جی جی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں نا، جیسے آپ کا موبائل جو ہے اس کی چارجنگ ختم ہو جائے، آپ کا چارجر جو وہ صحیح طرح سے چارج نہ کرے۔ آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ چارج کر سکتے ہو لیکن آپ کے چارجر میں تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے، تو آپ چارج نہیں کر پاتے ہو، تو آپ کہتے ہو کہ پتہ نہیں میرے موبائل کو کیا مشکل ہو گئی، پتہ نہیں چارجر کو کچھ ہو گیا۔ دیٹ از اے سارٹ آف بے چینی، بے کلی، ریسٹلیسنس، آپ جہاں پہ کہیں بھی قرار نہیں پا رہے۔ تو یہ بے قراری جو ہے انسان کو اصل میں اپنے رب سے، اپنے کریٹر سے، اپنے خالق سے تعلق میں کمی کی وجہ سے، اور تعلق جو ہے نا انسان کا، یہ ذہنی تعلق ہے، شعوری تعلق ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ تعلق پیدائشی طور پر آپ کے اندر آ گیا ہو۔ جیسے دیکھیں اپنی ماں سے جو تعلق ہے آپ کا، اپنے بچے سے جو تعلق ہے آپ کا، وہ تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، لیکن اپنے رب سے جو تعلق بنانا ہے وہ ہم نے ایمان کی وجہ سے اپنے ذہن کو، اپنے شعور کو اس جانب لگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفات پر غور کر کے پھر اس کے ساتھ تعلق بنانا ہے۔ اس تعلق میں جہاں کہیں کمی آتی ہے تو بے چینی اسے انڈیکیٹ کرتی ہے، یہ ایک تھرمامیٹر ہے، پتہ لگتا ہے کہ کہیں کمی آ گئی۔
اب مثال کے طور پر ایک فرد ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ رزق کے اسباب نہیں رہے، اور رزق کے حوالے سے نا الرزاق پہ، الرازق پر یقین کم ہوتا ہے، اپنی محنت پر، اپنی کوشش پر یقین زیادہ ہوتا ہے. تو ملنا تو انسان کو اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. وہ جو اللہ نے لکھ دیا وہ کوئی لے نہیں سکتا، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں لکھا وہ مل نہیں سکتا. تو اب جب رزق کے حوالے سے انسان کے دل کے اندر کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کانفیڈنس، اس پہ ٹرسٹ لوز ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے آپ ریسٹلیسنس آتی ہے آپ کے اندر، اس وجہ سے بے چینی آتی، بے کلی آتی. تو بے کلی کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. کسی خاتون کا بچہ بیمار ہو گیا، اب بچہ بیمار ہوا، اس بچے کے بارے میں کتنی ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا بیمار ہوئے، یہ بیماری ایسی ہے جو پتہ نہیں ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی. اب اللہ کے شافی ہونے پر جو یقین ہے نا وہ شیکی ہے. ڈاکٹر، میڈیسن، رپورٹس اور بہت کچھ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے. تو جس وقت کسی کے دل میں ہوتا ہے کہ یعنی مجھے فلاں ڈاکٹر سے یا فلاں میڈیسن سے یا فلاں ٹیسٹ کروانے سے میری یعنی پرابلم کا پتہ چل جائے گا اور اس کی وجہ سے مجھے شفا مل سکتی ہے، تو بے کلی میں کمی آ جاتی ہے کسی حد تک. لیکن ایسا نہیں ہوتا. پھر اگلی سوچ لازماً ابلیس انسان کے اندر ڈالتا ہے. انسان دوا بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے دل میں اگلی بات آتی، وائی می، میں ہی کیوں، باقی لوگ ٹھیک ہے. ایک بچی، ینگ بچی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تکلیف ایسی آ گئی، یعنی ایک بچی ہو جو پلیئر بھی ہو، زندگی بھر اس نے یعنی جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی دی، فزیکلی بہت ایکٹیو ہو، جسمانی طور پر کچھ ایسا فیل نہیں ہوتا، لیکن اچانک رپورٹس بتاتی ہیں کہ جو بیک بون ہے اس میں پرابلم ہو گیا. اب بیک بون میں پرابلم کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، اور یہ کہ گریجولی وقت کے ساتھ ساتھ یہ بون جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اب دل کے اندر بے چینی ہے، بے قراری ہے. آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے؟ انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی نا کہ یہ فیصلہ میرے حق میں کیوں ہوا. تو جب اللہ پر ڈسٹرسٹ ہوگا تو کیسے انسان سکون میں رہ سکتا ہے؟ اسے یہ بات تو سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ کے ہر فیصلے میں میرے لیے حکمت ہے. بلیور کے دل میں یہ بات آتی، اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرے رب کا فیصلہ ہے نا، میرے حق میں خیر کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس میں میرے لیے بہتری ہوگی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے آسانی ہو جاتی. اچھا، کسی کے گھر میں اچانک پتہ چلتا ہے کسی کو کینسر ہو گیا. اب آپ پوری فیملی کو دیکھیں، ریسٹلیسنس، سارا خاندان پریشانی میں ہے. ایسے لگتا ہے جیسے موت نے اس گھر پہ سایہ کر لیا. بے شک کسی شخص کی ابھی 20 برس کی زندگی پڑی ہو، لیکن گھر میں موت جو ہے نا اس کو سارے ایکسپیرینس کرنے لگتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کسی کی اچانک ڈیتھ ہو گئی، اب ڈیتھ کو قبول کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے. اس وقت پہ یعنی وہ تو فوری غم والی بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس رشتے کے چھوٹ جانے کا جو غم ہے نا، وہ انسان کا ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑ سکتا اگر اللہ کے اصول پہ عمل نہ کیا جائے. وہ غم انسان کو اندر اندر کھا جاتا ہے. اور یہ غم کس چیز کا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر ایمان نہ رکھنے کا غم ہے، کیونکہ اللہ کی ذات پر یقین میں کمی آ گئی. انسان کو لگتا ہے کہ دیکھیں میرا پلان تھا، میں نے تو زندگی کے بارے میں یہ خواب ہی نہیں دیکھا تھا، میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا میرا یہ فلاں پیارا چلا جائے گا. بھائی کائنات میں جتنا کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری مرضی سے تھوڑی ہو رہا ہے، تقدیر تو اللہ نے لکھی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ڈیوائن فیٹ ہے، اس کی جو تقدیر ہے، اس پر یقین کرنے کی وجہ سے، اور اگر دل پھر بھی انسان کا غمزدہ ہوتا ہے تو اللہ سے مدد مانگ کر کہ یا اللہ تو ہی ہے اس دل کو صدمے سے بچانے والا، تو میرے دل کو ہر محبت سے خالی کر دے، ہر ایسی چیز سے خالی کر دے جس کی وجہ سے آپ کی محبت کے لیے جگہ بنے، کہ میں یہ وقت، میں یہ جذبے، میں یہ سب کچھ آپ کے لیے لگانا چاہتی ہوں. تو جب انسان کا جو ہے نا وہ مائنڈ ریسیٹ ہوتا ہے تو اس کی بے چینی میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، اسے سکون مل جاتا ہے،
اسے مشکل نہیں پیش آتی. اچانک کسی کو پتہ چلتا ہے کہ 4 دن ہوئے تھے شادی کو، اور شادی کے 4 دن بعد پتہ چلا کہ جو لڑکا ہے اس کو جو ہے وہ ڈپریشن ہو گیا، اور ڈپریشن بھی اتنا شدید ہے کہ اس کے لیے یعنی زندگی کا مطلب ہی ختم ہو گیا. اب وہ کیا کرے؟ اب لڑکی جو ہے اس کی نئی زندگی ہے، نئی امنگیں ہیں. اب وہ ان امنگوں کو دیکھیے نا، اندر سے اس کا دل کس طرح سے وہ کیا چاہتی ہے اور ہو کیا رہا ہے. تو جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اس کو لگتا ہے وائی می، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اچانک ہماری خوشیوں کو کس نے ڈس لیا؟ یہ سچویشن کیسے پیدا ہو گئی؟ کوئی یہ کہتا ہے ہمارے گھر میں پتہ نہیں کیا بات ہے، کوئی کام سیدھا ہی نہیں ہوتا، رزق بند ہو گیا، بچے جہاں بیمار ہو گئے، شاید اس گھر میں آنا راست نہیں آیا، ہم نئے گھر میں آئے ہیں، جب سے آئے ہیں کوئی چیز بھی سیدھی نہیں، کوئی کام بھی سیدھا نہیں. بھئی اللہ نے نعمت دی تھی، اس نعمت کا شکر کب ادا کیا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا؟ حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ کہا تھا اعملوا آل داود شکرن، اے آل داؤد شکرانے کے طور پر نیک عمل کرو. اب شکرانے کا موقع ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو اب اللہ کی ذات پر یقین ہوگا تو شکر ادا کرنے کو جی چاہے گا. اب سوچیں کہ جس کسی انسان کو پتہ چل جاتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنا ہی دور ہو. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے دیکھا ہے جن کو دیکھ کر کبھی یقین نہیں آتا کہ اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہو سکتا، اور اللہ کی نوازشیں بھی بہت دیکھی. تو انسان ہمیشہ اس بات سے ٹوٹتا ہے کہ میرا پلان کیوں خراب ہوا. انگزائٹی اور سٹریس اس بات کا ہوتا ہے اسے. وہ چاہتا ہے کہ زندگی جیسے میں نے پلان کیا میرے مطابق چلے، میرا کنٹرول کیوں لوز ہو گیا. اپنے اختیار پر ہٹ فیل کرتا ہے. میرے جیسے میں نے اپنی زندگی کے بارے میں دیکھا، جہاں جہاں رکھا بس ویسے ہی ہونا چاہیے. ذرا سا بھی اس کے ارد گرد کچھ بھی ہو گیا تو انسان ریسٹلیس ہو جاتا ہے. تو ایک بات تسلیم کر لیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. ریئلی اتنا سکون ہے اس میں. ایک دفعہ تو اپنے آپ کو توڑنا ہی پڑتا ہے. اپنے آپ سے مخاطب ہو کے آپ الگ ہو کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں اور کہیں کون سی چیز ہے جو میرے اختیار میں؟ میری سانسیں، میری زندگی، میرا رزق، میری آنکھوں کا دیکھنا، میرے کانوں کا سننا، میرے ذہن کا سوچنا، میرے رشتے، میرے تعلقات. کیا چیز ہے جو میرے اختیار میں ہے؟ انسان کو اچانک پتہ چلتا ٹھیک ٹھاک رات کو سوئے تھے، صبح اٹھے باڈی موو ہی نہیں کر رہی. کیا اختیار ہے؟ انسان کا رزق اچھا بھلا ہوتا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے کہ رزق سرے سے یعنی کہ اس کے اسباب ہی ختم ہو گئے. تو بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. فیصلے کرنے والا اوپر والا ہے، اس لیے کہ اس نے ہر چیز کو بنایا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے. اس کو مالک مان لیں تو مالک کے آگے تو انسان جھک جاتا ہے نا، بچھ جاتا ہے، پھر اس کا دل خراب نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا نہیں ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اس کے ہاتھ میں کنٹرولز دیکھیے اس کے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا. اب چاہتے ہیں اللہ کی ذات پر یقین ہو، ریسٹلیسنس ختم ہو، سورہ ملک پڑھیں. سورہ ملک بہت سمجھاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو آسمانوں کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا نیک سکھ سے درست کر کے پیدا کیا. نظر اٹھا کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ تمہاری نگاہ تھک کر نامراد لوٹ آئے گی، دیکھ نہیں سکو گے. تو جو اتنا بے خطا نظام بنانے والا ہے اسی نے ہماری زندگی کو ڈیزائن کیا، اس نے ہی ہمارے لیے یہ سب کچھ طے کیا.
بلیو ان اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ ٹرسٹ ہیم. اس پر ٹرسٹ کرنا شروع کریں. جزاک اللہ خیر. کوئی بھی سوال ہو تو الحمدللہ آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. استاد ایک اور سوال ہے کہ ہماری زبان کی کون سی عادات ہمارے ایمان کو سب سے تیزی سے خراب کرتی ہیں؟ زبان سے جس وقت ہم پازیٹیو باتیں کرنے کی بجائے نیگیٹو باتیں شیئر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے انسانوں کے حقوق بھی متاثر ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی بھی ہوتی ہے. جیسے ایک لڑکی کی شادی ہوئی، جس کی شادی ہوئی ہے اس پر اللہ کا کرم ہے. جن کی شادیاں نہیں ان سے پوچھیں. اب اس کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گئے، کچھ چیزیں اسے لگا کہ یہ میری مرضی کے مطابق نہیں. وہ کہتی ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا خوش ہو؟ آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا؟ واٹ از دس نان سینس؟ کہ جو شکر کا موقع تھا اس کو بلیم گیم بنا لیا. جب آپ زبان سے شکوے کرو گے تو شکوے کرنے کا نتیجہ بھگتیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ شکوے کرنے کی وجہ سے آپ کے دل کو فیس نہ کرنا پڑے. آپ کا برین، اس کے پیٹرنز ہی چینج ہو جائیں گے، آپ کی زبان بھی کچھ اور بولے گی. تو ایک فقرہ نکالا ہے نا، تو ایک فقرے کے بعد بہت فکرے، بہت ساری باتیں، پھر چل سو چل ہے. پھر تو اس کو پوری سٹوری بنانی پڑتی ہے نا کہ اس کے پیچھے کیا، اچھا پھر کیا ہوا. ماں پوچھتی ہے کہ ہسبینڈ ٹھیک نہیں، ساس نے کچھ کہا، کون ہے، کیا وجہ ہے، کیا چیز ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے. اور پھر وہ اس کا ذہن تلاش کرنا شروع کرتا ہے، اچھا شاید یہ وجہ ہو، شاید یہ وجہ ہو، یعنی اس سے پہلے ایسا کچھ تھا نہیں. تو وہ ماں جس کے کانوں نے بچی کی زبان سے غلط بات سنی، اس نے کیا کیا؟ اس نے بچی کو سوچنے پہ لگا دیا. وہ کہہ سکتی تھی اسے کہ اللہ کا شکر ادا کریں. آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنی بڑی نعمت کی، اتنی اس میں فلاں چیز بھی پازیٹیو ہے، فلاں بھی ایسا اچھا تمہیں گھرانا ملا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو شکر کرو گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آسانیاں پیدا کر دیں گے. تو اب ماں اور بیٹی دونوں کا رویہ پازیٹیو نہیں ہے. میں نے ایک ایگزامپل دی. ورک پلیس پہ دیکھیں، کسی ورک پلیس پہ لوگ بیٹھے ہیں. اب یہ ہے کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں لوگ کام کر رہے ہیں. تو کام کرنے والے جب کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے پلاننگ ہوتی ہے، ایگزیکیوشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، پھر اس کی ایویلیویشن بھی ہوتی ہے، رپورٹ بھی کرنی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں گے ڈپارٹمنٹ میں جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، ایچ او ڈی کوئی بھی ہے، تو وہ اپنے سٹاف کے ساتھ مل کے جب چیزیں پلان آؤٹ کرتا ہے اور پھر جب پوچھتا ہے، بتاتا ہے، سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اسے بھی اطمینان ہوتا ہے. کچھ دنوں کے بعد وہ پوچھتا ہے اچھا وہ کام اب یہ کس طرح سے کام آگے پراپرلی چل رہا ہے؟ اور وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں. کہتے ہیں حد ہے، یعنی جب یہ کام پلان ہوا، جب یہ کرنا تھا، کیا کیوں نہیں؟ اچھا اب وہ جو بھی بات آپس میں ہوئی، جس طریقے سے بھی ہوئی، نیچرل وے ہے کہ کام ہونا چاہیے تھا، ہوا نہیں. اب وہ بندہ باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے، اس کو دیکھ کے دوسرے کہتے ہیں آج ڈانٹ پڑی ہے. بس یہاں تو ہوتا ہی ایسے ہے، ماحول ہی ایسا ہے. کبھی ہماری تو کسی نے سنی نہیں، کام کر کے مر جاؤ، یہاں پہ تو کوئی کام کی قدر کرنے والا ہی نہیں ہے. اچھا آپ کسی بھی آفس میں دیکھیں، یونیورسٹیوں میں دیکھ لیں، کالجز میں دیکھیں، آپ ڈپارٹمنٹس میں، ڈفرینٹ کمپنیز میں دیکھیں، لوگ جو آپس میں بات کرتے ہیں، پازیٹیوٹی کو بھی نیگیٹیوٹی بنا لیتے ہیں. اچھا اب جس وقت نیگیٹو ایک بندے کو اس کے فیشیل ایکسپریشن دیکھیں تو یا تو وہ بندہ دیکھنے والا چپ ہو جاتا یا اس کو کوئی پازیٹیو بات کہتا. اب اس نے کوئی پازیٹیو بات نہیں شیئر کی، نیگیٹو بات کہی جو اندر سے پہلے ہی تھوڑا ٹچی ہو کے آ رہا تھا، وہ اور زیادہ ٹچی ہو گیا. آگے جا کے ایک اور شخص ملتا ہے اور کہتا ہے کیا حال ہے؟ کہتا ہے آج تو بڑی سخت ڈانٹ پڑی ہے. اب وہ جو ایک یعنی کام کو بہتر کرنے کی صورتحال تھی وہ ڈانٹ میں بدل گئی. اب یہ سارا کچھ
ایسا نہیں ہے کہ باہر ہو رہا ہے، واللہ یہ سب کچھ ہمارے اندر بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارا دل بھی خراب ہوتا ہے، ہمارا ذہن خراب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے زبان بھی غلط باتیں بولتی ہے، کان سننے والے کان غلط سنتے ہیں، اور پوری زندگی کی وائبز ہی خراب ہو جاتی ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے نہیں کہ اس کا ہمارے عقیدے سے بھی کوئی تعلق ہے، ہمارے ایمان اور یقین میں بھی کوئی فرق آئے. تو نیگیٹیوٹی جو ہے نا زہر ہے. اب سوچیں طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، پتھر کھا کے پورا جسم زخمی ہے، پاؤں میں لہو جما ہوا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، ایک بار کہہ دیتے، ایک بار بھی کہہ دیتے تو وہ پوری بستی تباہ ہو جاتی. اب دیکھیے سوچ کہاں تک گئی ہے، مقصد پہ فوکسڈ ہے. ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہوں. تو یہ جو چیز انسان کو چلاتی ہے، مقصد کا شعور، اللہ کی ذات پر ایمان کہ میں کیوں پیدا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، میں نے کام کیا کرنا ہے. تو جب کبھی کوئی اپنی ذات کی دلدل میں پھنس جاتا ہے نا، اسیر ذات بن جاتا ہے، اپنی بڑائی چاہتا ہے، تو اپنی بڑائی چاہنے والے، اب ایک ہے نا، اس کے دوسرا بھی ویسا ہے، تیسرا بھی ویسا ہے، اور سارے لوگ ارد گرد والے ویسے ہیں، تو خود تو ڈوبے ہی ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہو جاتا ہے. تو کدھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اور کدھر کسی کے دل کے اندر کی یہ نیگیٹیوٹی. تو یہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا، وہ انسان کو کہیں جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اندر ہی اندر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. استاد صاحب، جب آپ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ نیکیاں بھی اس طرح سے کرتے ہیں، ان کی فکر بھی کرتے ہیں کہ اعلیٰ اعمال کی حفاظت بھی کرنا، لیکن میں نے بہت جگہوں پر دیکھا ہے کہ انسان وہاں پر بھی اتنا حریص ہو جاتا ہے، یا کیا ہوتا ہے کہ وہ شیئرنگ نہیں رہتا، یعنی اس نیکی میں اور زیادہ لوگ جو ہے وہ تعاون کریں، وہ نیکی اور لوگ بھی اپنے ہاتھوں سے کریں، لیکن انسان کا دل چاہتا ہے بس میں کر رہا ہوں اور میں ہی کروں گا. تو یہ والی کیا سٹیج ہوتی ہے؟ ایمان بھی ہے، نیکیاں کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن نیکیاں کرنے میں شیئرنگ ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں کوئی اور نہ ہو، یا چھوڑیں گے تو ایسے چھوڑیں گے کہ بس پھر پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گے کہ کبھی یہ نیکی کا کام میں نے شروع کیا تھا. اچھا، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ تنگ دلی جو ہے نا، سب سے پہلے انسان کی سوچ میں تنگی آتی ہے. تنگ دلی کی وجہ سے انسان کا ظرف چھوٹا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ، اب بچوں کو دیکھیے، چھوٹے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں آپس میں، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ ہے، جہاں یوسف علیہ السلام بھی ہیں، بن یامین بھی ہے، 10 اور بیٹے بھی ہیں، نیک گھرانہ ہے. اور سوچے نبی کی تربیت ہے. اب نبی کی تربیت سے جو بچے پروان چڑھ رہے ہیں، ان سب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ان کے دل میں آتا ہے ایک بھائی کے کہ ہمارے باپ کی زیادہ توجہ جو ہے نا یہ چھوٹے کی طرف ہے. کس گھر میں ایسا نہیں ہوتا؟ جہاں بہن بھائی ہوتے ہیں وہاں ذرا ماں باپ کی توجہ جس کی طرف ہوتی سارے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ابلیس انسان کو بہکاتا تو ہے. اب جب بھائیوں نے، ایک نے کہا دوسرا بھی ساتھ مل گیا، 10 لوگ اکٹھے ہو گئے، یہاں باپ کی توجہ کسی اور طرف ہے. پھر اگلی سٹیج پہ ان کے دل میں آیا کہ کیوں نہ ہم اپنے باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کو بیچ میں سے ہٹا دیں. پھر آپ سوچیں کہ یوسف علیہ السلام کو غائب کرنے کے لیے انہوں نے کتنے پلانز کیے، کتنی سٹوریاں. نیکی تو کہیں رہ ہی نہیں گئی نا، یعنی ذہن چل ہی الٹی طرف پڑا. تو اگر آپ دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو مواقع ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان مواقع میں وہ دوسروں کو شریک نہیں کرنا چاہتے. اسی واقعے کے اندر دیکھیے، وہ 10 بھائی جو بڑے تھے، وہ اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں جانتے تھے کہ انہیں یہ سب کچھ نہیں آتا، اس لیے انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یہ کچھ پھل کھا لے.
جنگل میں جائے گا, کچھ کھیلے گا, ذرا اچھا محسوس کرے گا. تو جب پازیٹیولی اس بات کو کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس میں شریک کرنے کی بجائے اپنے بھائیوں کے بارے میں, یعنی اپنے بھائی کے بارے میں یہ سوچا کہ یہی موقع ہے, لے جائیں گے تو راستے سے ہٹا دیں گے. وہیں پر لے جا کے انہوں نے اسے کنویں میں ڈال دیا. حالانکہ جب بات کی تھی تو نیکی بانٹنے کی تھی. سم ٹائمز ایسا سلسلہ بھی ہوتا ہے. تو دل کے اندر اگر یہ ہو کہ یہ نیکی میں ہی کروں, یہ نیکی کوئی اور نہ کرے, تو دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا جو تصور ہے وہی ذہن میں ٹھیک نہیں ہے. اور نیکی کی جو بات ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اگر ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں وسعتیں ہوتی ہیں, اللہ کی ذات بڑی ہے. تو انسان کہتا ہے کہ جیسے میں نیکی کروں, اللہ تو پورا پورا اجر دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو کسی کی جزا میں کمی نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں. تو پھر انسان کہتا ہے اس نے تو دینا ہی ہے, ہر کسی کو دے گا, میرے بھائی کو بھی دے دے, میری ماں کو بھی دے دے, میرے والد کو بھی دے دے, میرے ساتھی کو, میرے دوست کو بھی دے دے. انسان پھر ان چیزوں کو بانٹتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین نہیں ہے کہ وہ سب کو یکساں, یعنی سب کو جزا دے سکتا ہے. اور شاید اس کے پیچھے یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے یہ نیکی کا کام اللہ سے جزا لینے کے لیے کرنا. ہو سکتا ہے کہ نیکی کا کام کسی اور مقصد کے لیے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, یہ مدینہ میں رہنے والا شخص ہے, 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, اور یعنی بڑی شہرت ہے اس کی, مدینہ والوں میں بڑی شہرت تھی. وہ اسے بادشاہ بنانا چاہتے تھے, لیکن کچھ عرصہ پہلے جب وہ بادشاہ بننا چاہتا تھا تو رسول اللہ آ گئے تھے. اب اس کے لیے بڑا مشکل تھا رسول اللہ پر ایمان لانا, لیکن اس وجہ سے ایمان لے آیا کہ اب اگر نہیں مانتا تو سارے لوگ یعنی مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے. اب وہ ساروں کے ساتھ مل کے نماز بھی پڑھ رہے. ایک عجیب منظر ہوتا تھا, ایوری فرائیڈے رسول اللہ جب آتے تھے مسجد میں تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا, اور کھڑا ہو کے کہتا تھا سب لوگ راستہ دے دو, ہٹو بچو, اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں. آپ ایسے شخص کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ بھلا وہ نیکیاں نہیں کر رہا؟ وہ تو سارے لوگوں کو ڈسپلنڈ کر رہا ہے, وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, وہ جمعہ پڑھنے کے لیے گیا ہے, وہ جمعہ سننے کے لیے گیا, خطبہ بھی. لیکن آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں. کیوں؟ اس لیے کہ اندر نیکی نہیں ہے, باہر نیکی ہے. تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر وہ نیکی نہیں ہوتی, لوگوں کو وہ نیکی دکھ رہی ہے. لوگ جو نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کے اندر بھی وہ نیکی ہو. وہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو, اللہ سے جزا پانے کے لیے کر رہے ہو. ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی عادت بن گئی ہو, لائف سٹائل بن گیا ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کے سوا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بات, من صلی یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی نیک نامی کے لیے اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو پہلی بات یہ ہے کہ نفاق, دوسری بات یہ ہے کہ شرک. آئدر نفاق ہوگا یا شرک. نفاق یہ ہے کہ اندر نیکی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں, باہر سے وہ اعمال نیکی والے دکھتے ہیں ظاہری. تو اگر ظاہری طور پر نیک اعمال ہے اور اندر انسان کے نیکی نہیں ہے تو وہ نفاق ہے. اور اگر ایک انسان کے اندر بھی نیکی نہیں ہے اور وہ کر رہا ہے اور لوگوں سے اپریسیشن چاہتا ہے, جزا لوگوں سے چاہتا ہے. جو منافق ہے نا وہ شاید لوگوں سے جزا بھی چاہتا ہے لیکن دراصل وہ جزا بھی نہیں چاہ رہا ہوتا, بس ٹھیک ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ بس میں بھی ملا جلا رہا ہوں, کسی کو یہ پتہ ہی نہ لگے میرے اندر کیا ہے. تو نفاق ہو یا شرک, ہر دو صورت میں ایک انسان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ نیکیاں کریں لوگ, اس کو نیکی سے محبت ہی نہیں ہے, وہ تو مجبوری ہے.
وہ تو ایک ایسا ہے کہ امپوز چیز ہے کہ اب اس کے سوا کوئی گزارا نہیں ہے، ورنہ وہ کب کوئی ایسی نیکیاں کرنا چاہتا ہے. بس ٹھیک ہے، ایک عادت ہو گئی، لائف سٹائل بن گیا تو کچھ طور طریقے اختیار کر لیے، شعوری طور پر دین کو قبول نہیں کیا اور شعوری طور پر اس نیکی کو نہیں کیا تو اس میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتا انسان. جی استاذہ